باوقار علماء کرام، معزز شورائے اسلام، قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامنے آفس سے بیٹھیے۔ دیکھیے یہ اپنا تفریح کا ماحول نہیں بنائیے، آپ کو شانتی سے بیٹھیے بھائی۔ بھائی جان الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد نماز مغرب سے آپ کا یہ پروگرام بشکل قصیدہ بردا شریف چل رہا تھا، آپ سب نے سماعت کیا۔ بہت فضیلت قصیدہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ اگر واقعی باوجود ہو کر خلوص نیت سے اور محبت سے آپ نے سماعت کی ہوگی تو جس نے دعا مانگی ہوگی پروردگار عالم اپنے فضل سے دعا کو قبول فرمائے گا۔ بعدہ جلسے کا پروگرام شروع ہوا ہے۔ آج کا یہ جلسہ بموقع عقیقہ عالی جناب محمد نظام الدین صاحب اور ان کے فرزندوں نے حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ رضا صاحب کی زیر سرپرستی آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے، جس میں ہم سب کی مشترکہ حاضری ہو رہی ہے۔ اسٹیج پر ہمارے دو خصوصی مہمان، ایک نقیب ابن نقیب، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد دانش اقبال نوادہ، جن کی خوبصورت نقابت سماعت کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے مائے ناز شاعر، ان کی شاعری، ان کی آواز، ان کا انداز گھر میں سوئے ہوئے لوگوں کو بھی محفل میں آنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ عظیم ہستی جی اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں، حضرت قاری فیروز انور صاحب کلکتوی۔ سامنے اور
ناشر مسلک اعلی حضرت خطیب الہند خطیب باوقار نمونہ اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد فاروق رضا صاحب قبلہ کامل الحدیث جامع نظامیہ حیدرآباد وہ بھی جلوہ فرما ہے. اس مہینے کے مناسبت سے اب وہ تاریخ بالکل قریب ہے جس میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے. کیونکہ اکثر ایسے موقع سے جلسے ہوتے نہیں ہیں. مسجد میں کم وقت ہونے کی وجہ سے اکثر خطبہ حضرات معراج کی موضوع پہ گفتگو کر نہیں پاتے ہیں. عرصہ دراز ہو گیا کہ اس موضوع پہ علاقے میں کبھی کوئی تقریر سننے کو نہیں ملی ہے. کیونکہ دیگر شہروں کی طرح یہاں خصوصیت کے ساتھ معراج کی شب منائی نہیں جاتی ہے. بڑے بڑے شہروں میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. شب بیداری ہوتی ہے, عبادتیں کی جاتی ہیں, معراج النبی پہ تفصیلی گفتگو ہوتی ہے. آج قسمت سے یہ موقع ہاتھ آیا تو میں یہ سمجھا کہ کیوں نہیں اسی موضوع پہ گفتگو کر لی جائے. کیونکہ یہ موقع محل بھی ہے, ورنہ پھر بعد محرم یا علی سے کوئی فائدہ نہیں. محرم کے بعد لوگ نعرے لگاتے نہیں ہیں, اکھاڑے نکالتے نہیں ہیں. وہ محرم میں ہی ٹھیک لگتا ہے. آپ تھوڑے سے دل جمعی کے ساتھ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کما حقہ اس موضوع پہ میں تفصیلی گفتگو کر پاؤں گا, اس لیے کہ وقت کی قلت دامنگیر ہے. ایک سے ایک خطیب رضا صاحب معینی, ان کے حکم پہ میں آپ کے اس بزم محبت میں حاضر آیا ہوں. تلاوت کرنا ہے مبارکہ کہ لب کشائی کی جرت کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سرکار دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہرمار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی اتغاب ابنہ الکریم امتہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. محترم حضرات, پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب, معراج کے بعد بوقت صبح آپ نے اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ آج رات کے مختصر حصے میں میں حرم کعبہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے سدرہ اور سدرہ سے پھر آگے جہاں تک میرے رب نے چاہا میں نے سیر کی. جانثاروں نے کہا منا و صدقنا,
آپ نے سچ فرمایا، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ رفتہ رفتہ یہ بات پہنچ گئی ابو جہل تک۔ ابو جہل نے کہا بس یہی بات میں رہ گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، اگر معین القادری آپ سے اس محفل میں کہے کہ رات کو میں مکہ شریف میں تھا، خواب میں نے دیکھا مکہ شریف کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا، کسی کو کوئی اعتراض؟ کسی کو نہیں اعتراض۔ میں نے مدینہ شریف کو سپنے میں دیکھ لیا، کسی کو کوئی اعتراض؟ اپنے تو اپنے بیگانے دشمن بھی اعتراض نہیں کریں گے، اس لیے کہ خواب میں آدمی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج خواب میں نہیں، جسمانی طور پر ہوئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ابو جہل لے اڑا اور حضرت ابوبکر صدیق کی تلاش میں نکل گیا۔ آتے ہوئے راستے میں یار غار صدیق جان نثار سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا صدیق ایک بات بتاؤ، ابو بکر ایک بات بتاؤ، کیا یہ سمبھو ہے، ممکن ہے کہ کوئی آدمی رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس چلا جائے جہاں 1.5 مہینے کا سفر ہے، اور پھر وہاں سے سدرا پہ، اور سدرا سے پھر آگے لامکان، کیا یہ ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے جلدی بازی میں فتویٰ نہیں لگایا، اپنے فرمایا کہا کس نے؟ آپ نے اجمت سے کام نہیں لیا، آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کس نے، یہ کس کے قول ہے؟ کہا یہ تیرے نبی نے کہا۔ کہتے صدیق اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اگر میرے نبی نے کہا تو سچ کہا، اور اگر کوئی اور کہتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرے نبی نے تو رات کے مختصر حصے میں فرمایا، اگر پلک جھپکنے بھر میں اگر کہتے تو میں مان لیتا، اس لیے کہ بات میرے نبی کی، بات میرے نبی کی، بات چلتی رہی۔ بعد میں بھی، اس دور میں بھی، اس دور میں بھی کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معراج روحانی ہے، معراج منامی ہے۔ معین القادری کو اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ تم ایک بار کہتے ہو، ہم تو کئی بار مانتے ہیں۔ معراج روحانی، معراج منامی ہم کئی بار مانتے ہیں، لیکن 27 رجب کی شب رات کے مختصر حصے میں جو نبی کی معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں۔ وہ روحانی نہیں، جسمانی معراج۔ اگر روحانی اور منامی معراج کی اگر بات ہوتی تو ابو جہل کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی ان پڑھ اور گوار نہیں تھا، اس کا نام تو عمر ابن حشام تھا، پڑھا لکھا انسان تھا۔ ارے جاہل تو وہ جب بنا جب اس نے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا، ورنہ وہ جاہل نہیں تھا، وہ تو اتنا دانا تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر وہ بتا دیتا تھا کہ یہ پرندہ دانا چگ کر اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا ہے یا اپنے گھونسلے سے نکل کر چرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنا ہوشیار تھا۔ جانور کسی راستے سے گزر جاتا تو دیکھ کر یہ بتا دیتا کہ یہ جانور کہ دونوں آنکھوں کی بینائی برابر ہے یا ایک آنکھ سے نابینا ہے، چال کو دیکھ کر وہ بتاتا ہے، اتنا دانا تھا۔ لیکن جاہل تو وہ اس وقت بنا جب عظمت مصطفیٰ سے اس نے انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا کوئی ذات باری کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟
سوال یہ ہے کیا کوئی ذات باری کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ تو چلیے چلتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. آیت قرآن اس بات پر شاہد ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک. توجہ درکار ہے علماء کرام کے خاص طور پہ. رب ارنی انظر الیک، اے رب تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کیا؟ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں دکھا نہیں سکتا. کوئی مائی کا لاج یہ ثابت نہیں کر سکتا کسی بھی کتب احادیث سے، کسی بھی کتب معتبرہ سے کہ میں دکھا نہیں سکتا. اور نہ دکھانے والی اگر بات ہوتی تو رب یہ فرماتا موسیٰ یہ فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو، یہ میری حد ہے اور میں نے تجھے نبی بنایا، تم میری حد کو توڑنا چاہتے ہو، یہ ناممکن ہے. یہ نہیں فرمایا رب نے، یہ فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. میں دکھانے پہ قادر ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں دکھا نہیں سکتا یہ نہیں ہے، یہ میری حد ہے، میں دکھا نہیں سکتا یہ نہیں ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اے موسیٰ اگر تیرا یہ سوال ہے تو دیکھ طور کو، طور کے حوالے سے میں اپنی تجلی تجھے دکھلاتا ہوں. اگر یہ طور اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو فسوف ترانی، بس ان قریب کو مجھے دیکھ لو. اگر یہ طور پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ قائم رہا، باقی رہ گیا تو فسوف ترانی، بس تو مجھے دیکھ لو. تو رب ذوالجلال نے پہاڑ کو وسیلہ بنایا حضرت موسیٰ کو جلوہ دیکھنے کے لیے، وہ بھی پتھر کو. آج تو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں کہ رب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وسیلہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، میں پہاڑ کو وسیلہ کیوں بناؤں؟ ذات تو ذات ہے، پہاڑ کو وسیلہ بنایا رب نے کہ پہاڑ کو دیکھتے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، پروردگار عالم نے اپنی تجلی کے کروڑویں حصے کے سوئی کے ناکے کے برابر طور پر اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ راکھ ہو گئے. ترجمہ یہ ہے کہ جل کر راکھ ہو گئے. لیکن اہل تصوف عاشق جل کر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں صرف راکھ ہو گئے. اس لیے کہ اس نے جلوہ خدا کو دیکھ کر اپنے وجود کی نفی کر دی، اور جلوہ خدا بندی میں اپنے وجود کو اس نے مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، راکھ ہو گیا پہاڑ. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. اب یہاں یہ بھی ترجمہ ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گیا. لیکن اہل تصوف ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جلووں میں گم ہو گئے. حضرت موسیٰ جلوہ خدا بندی میں گم ہو گئے، بے ہوش نہیں ہوئے. یہ تمام علماء آپ سب بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بے ہوشی اور جلووں میں گم ہونا دونوں میں فرق ہے. بے ہوشی کے مطلب قوت سامعہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ادراک، یہ سب کو ساری چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں. یعنی دیکھنا، سننا، پکڑنا، سوچنا، سب کچھ ختم بے ہوشی کے عالم میں. لیکن حضرت موسیٰ اتنی تیز تھی روشنی کہ پلک جھپکی، تجلی پڑی، آنکھیں بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی اور زمین پہ تشریف لے آئے. زمین پہ تشریف لے آئے حضرت موسیٰ. تجلی اتنی تیز تھی، اتنی چمک تھی، اتنی حرارت تھی کہ طور اسے برداشت نہ کر سکا، رات ہو گیا.
آپ نے کبھی سیمنٹ فیکٹری کو دیکھا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا کہ ایک طرف سے پتھر ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف سے سیمنٹ کی پسائی نہیں ہوتی، اس کی راکھ بن کے نکلتی ہے، اتنی گرم بھٹی ہوتی ہے کہ پتھر ادھر سے گیا ادھر راکھ بن کے نکل گیا، وہی سیمنٹ ہے، اتنی گرم بھٹی ہوتی ہے۔ جب طور نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو فنا کر دیا جلوہ خداوندی میں، تو پروردگار عالم نے بھی اعلان فرما دیا، اے طور جا، میں نے تجھے 2 فضیلتیں عطا کر میں تیرا قسم کھاؤں گا قرآن میں، اس لیے کہ تجھ پر میرے کلیم نے اپنا قدم رکھا اور میں تجھے سرما بنا دوں گا کہ دنیا اپنے آنکھوں میں تجھے لگایا گیا۔ یہ طور پہاڑ کو اللہ نے یہ فضیلت دے دی، یہ برکت عطا کر دی ہے اسے۔ آج جلوہ دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوتا۔ آؤ میں مثال سے بتاؤں، حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر لیا، حضرت یوسف کی محبت میں دیوانی ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے تانا دیا کہ زلیخا تم ملکہ ہو، خاتون اول ہو، اپنے اسٹیٹس کا تم ذرا خیال کرو، تم ایک غلام پر دیوانی ہو گئی، ایک غلام کی محبت میں خود وارفتہ ہو گئی۔ بہت کچھ کہا عورتوں نے، زلیخا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عورتوں نے کہا کہ میں اتنا سب کچھ کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو زلیخا نے صرف ایک بات کہی ہے کہ اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، تم نے میرے یوسف کو بھی دیکھا نہیں ہے، دیکھے نہیں ہو اس لیے بولتی ہو، جس دن دیکھ لو گی تیرا بولنا بند ہو جائے۔ ایک کام کرو، آؤ میرے محل میں اہتمام کیے دیتی ہوں، دستک لگا دیتی ہوں، آ جاؤ۔ مصر کی 40 چنندہ عورتیں، پڑھی لکھی، دانا، ہوش مند، ہوشیار، عقل مند 40 عورتیں آئی محل میں۔ دستر بچھایا گیا، کھانا لگا دیا گیا، کھانا کھا لیا، ایک ایک پھل اور ایک ایک چھری ان 40 کے ہاتھ میں دے دیا، کا پھل کو کاٹو اور کھاؤ۔ اور جا کر کہتی ہیں حضرت یوسف سے کہ یوسف چاہے میں کیسی بھی ہوں لیکن میری محبت تو سچی ہے، میں تم سے تو محبت کرتی ہوں۔ شہر کی عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، کرم کر دو میری حالت دیکھ پڑتا، ذرا بن ٹھن کے ان کے بیچ سے گزر تو جاؤ۔ حضرت یوسف سچ سنور کے آئے، ان کے درمیان سے صرف گزر گئے، عورتیں دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، چھری جو پھل کو کاٹنے کے لیے چھری چل رہی تھی وہ چھری چلتی رہ گئی، پھل کٹ گیا، ہاتھ کٹے، لہو بہنے لگا، لہو بہنے لگا، اور تمام عورتوں نے برجستہ کہا تھا کہ یہ غلام تو غلام، بشر تو بشر، ان ہاذا ملک الکریم، یہ کوئی عزت والا فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا مصر کی عورتوں کا، ورنہ تو وہ تو بشر ہے، نبی ہے۔ یہ مصر کی عورتوں کا عقیدہ تھا کہ ملک الکریم یہ تو کوئی بہت بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ کیا عورتیں بے ہوش ہو گئی تھی یوسف کو دیکھ کر؟ اگر بے ہوش ہو جاتی تو چھری چلتی نہیں، چھری چلتی نہیں، پھل کٹتا نہیں، ہاتھ نہیں کٹتے، لہو نہیں بہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوہ یوسفی میں گم ہو گئی تھی عورتیں، چھری چل رہی تھی، ہوش نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ نے جب رب کی تجلی کا دیدار بحوالہ طور کیا تو جلوہ خدا میں ایسا گم ہو گئے کہ ہوش نہیں رہا، زمین پہ آ گئے، طور جل گیا، رات ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جب تجلی میں اتنی ہی گرمی تھی، اتنی ہی تپش تھی، اتنی تیز روشنی تھی،
پھر حضرت موسیٰ کی بینائی متاثر کیوں نہیں ہو گئی؟ آپ کے بال کیوں نہیں جلے؟ ہڈیاں جل جانی تھی، گوشت جل جانا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور خدا کا کلیم تھا۔ خدا کا کلیم، خدا کا پیغمبر پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ پہاڑ جل گیا اور موسیٰ کا کوئی بال تک کے دیکھا نہیں۔ چلوے خدا میں پورے۔ اب چلو پھر چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ مصری کی ایک عورت چلی جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنے مدینہ۔ شفا شریف میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ مدینہ چلی وہ عورت، مدینہ پہنچی، پتا چلا کہ 3 دن پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا وصال ہو گیا۔ آقا وہ مولا انتقال فرما گئے، اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ پہنچی، جب پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا انتقال ہو گیا ہے، روتی پڑتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی اور جا کر کہتے حضور بڑی دور سے آئی ہوں جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے، جلوہ مصطفیٰ دیکھنے بڑی دور سے آئی ہوں۔ اب اگر نبی نہ صحیح تو نبی کا روزہ ہی مجھے دکھلا دو، نبی کا روزہ ہی مجھے دکھلا دو۔ اماں عائشہ نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا۔ وہ مصری عورت اندر جاتی، اس نے چوکھٹ پہ ہی اپنا سر رکھ دیا، چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ دیا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ماں عائشہ نے کاندھا پکڑ کے ہلایا، تم یا اختی اٹھ میری بہن، بہت دیر ہو گیا، تیرا سلامی ہو گیا ہے، اٹھ۔ جیسے ہی ماں عائشہ نے ہاتھ لگایا تو دوسری جانب اس کا جسم لڑک گیا، روح قفس انسلی سے پرواز کر چکی تھی۔ تب ماں عائشہ نے کہا جا کر بتا دو مصر کی ان عورتوں سے، جا کر بتا دو مصر کی ان عورتوں سے جس نے جلوہ یوسفی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ارے میرا محبوب تو وہ ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر لوگوں نے ہاتھ کٹایا تھا، اور میرا محبوب وہ ہے کہ جن کے جلوے کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے سر کٹوا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ لوگوں نے سر کٹا دیے ہیں میرے محبوب کے جلوہ کو دیکھ کر۔ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے سے سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانے۔ آقا کائنات محبوب پروردگار معراج کی شب آرام فرمائے، سید الملائکہ جبریل امین فرشتوں کی جھرمٹ میں، فرشتوں کی بارات کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ معراج کی رات پر فرشتوں کے ساتھ سید الملائکہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں لگی ہیں، آنکھیں لگی ہیں۔ اب یہ ہمت تو نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اٹھائے، جھنجھوڑے ہلائے، نہیں۔ حضرت جبریل امین سوچ رہے ہیں کہ کس طرح جگہ، ایسا نہ ہو کہ عام حالت عام انسانوں کی طرح جگایا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے، مجھ سے میری سرداری چھین لی جائے۔ تو حضرت جبریل امین نے اپنے لب کو طلبہ مصطفیٰ سے لگا دیا، کافور کی ٹھنڈک ملی، آقا کائنات نے آنکھیں کھول دی۔ کہیے جبرائیل کیسے نہ ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شب معراج ہے، عرش کا دولہ بن کر آپ کو چلنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہوئے، براق کی سواری کی گئی۔ براق ایک جانور ہے جس کا قد گھوڑے سے کم، گدھے سے اوپر، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم کہ پہلا قدم یہاں تو دوسرا قدم وہاں جہاں اس کی نظر کی انتہا ہو۔ تیز رفتاری کا یہ عالم، تیز رفتاری کا یہ عالم۔ ہم گاجر مولی کھا کر پلنے والے انسان سر جھکائیں تو زمین کو دیکھیں، اٹھا لیں تو آسمان نظر آ جائے۔ اور وہ براق جو جنت میں پل رہا تھا،
اس کی تیز رفتاری، اس کی روشنی کا کیا عالم رہا ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت میں بالکل مختصر اختصار کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. علماء کرام کے دوران قافلہ عظیم ہستیاں یہاں جلوہ فرما ہے. میں ان کے تو قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. خاکسار کیا کر سکتا ہے، لیکن کیا کروں، یہ میری شاید خوش نصیبی تھی آج کہ یہ علماء کرام کے غیر موجودگی میں اس ناکارہ آدمی کو بٹھایا گیا ہے. تو میں بھی موقع سے سوچا کہ بول لوں 10 منٹ. مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کرام سب بسب مسجد اقصی میں تشریف فرما ہے، بیت المقدس میں تشریف فرما ہے. وہ مسجد اقصی جس کے چاروں جانب پروردگار عالم نے برکتیں رکھی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سب سے آگے مصلی امامت پر ہیں، آئے بعد میں اور سب سے آگے ہیں. عرض کیا جائے یا رسول اللہ، آج ابو البشر تمام انسانوں کے بعد حضرت آدم کی ذات یہاں موجود ہے، آج یہ امامت کریں. امامت کا حق انہیں دیا جائے، کیونکہ شرائط امامت میں سے کچھ کرتے ہیں. اگر ایک جگہ چند پڑھے لکھے علماء حضرات اگر جمع ہو جائے تو انہیں امامت کون کریں گے؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو علم رکھتا ہو. کہتے ہیں علم میں سبھی برابر ہے، ایکول ڈگری کے مالک ہیں، امامت کون کرے؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. کہتے ہیں تقوی میں سبھی برابر ہے تو امامت کون کرے؟ تو کہتے ہیں کہ جن کی آواز اچھی ہو. آواز بھی سب کی اچھی، کون امامت کرے؟ بولے سب اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت وہ امامت کریں. خوبصورتی میں بھی سبھی برابر ہے تو کون امامت کریں؟ جو اعلیٰ حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہو. یہ اس قسم کی شرطیں ہیں. تو مسجد اقصی میں شب معراج شرائط امامت دیتی گئی. یا رسول اللہ، حضرت آدم یہ پہلے انسان ہے، یہ سب کے بابا ہیں، امامت یہ کریں. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تم تو نبی جو آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا پتلا آب و گل کی منزلیں طے کر رہا تھا. سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی امامت کرے. پیارے آقا نے پوچھ لیا جبرائیل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، اتنا ضرور اندازہ ہے کہ عرش اعظم کے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، جس کو میں نے 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا. پیارے آقا نے فرمایا وہ میری ہی ذات تھی، وہ میری ہی ذات تھی کہ عرش پہ ستارہ بن کے چمک رہا تھا. یا رسول اللہ، جو بہت بڑا دولت مند ہو، جو زیادہ حکومت کرنے والا ہو، زیادہ گاہ و حشمت والا ہو، تخت والا ہو، آج وہ امامت کریں. حضرت سلیمان کی ذات یہاں موجود ہے جو پہلے حکومت کر گئے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا تم نے سلیمان کی حکومت دیکھی ہے کہ ہواؤں پر، فضاؤں پر، جناتوں پر، جنگلوں پر، دریائی جانوروں پر، سمندروں پر ان کی حکومت چل رہی ہے. کیا تم نے میری حکومت نہیں دیکھی؟ ارے زمین پر بیٹھ کر زمین کی چیزوں پہ حکومت کرنا کوئی کمال نہیں ہے. میں تو زمین پر بیٹھ کر مقام سجدہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا کر پلٹ آیا تھا. میں نے کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو 40 حصوں میں پٹ گیا تھا. تو زمین پر رہ کر میں نے آسمانی دنیا پہ حکومت کی. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر. میں نے زمین پر بیٹھ کر آسمانی دنیا پہ میں نے حکومت کی ہے. یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت یوسف کی ذات یہاں موجود ہے. بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، ان کے حسن کے چرچے ہیں. کہنے والے نے یہاں کہہ دیا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں گزرتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مروانے آ رہا. ارے یوسف کا حسن جب بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور حسن مصطفیٰ جب عرب کے سرزمین پر بے نقاب ہو گیا تو مردان عرب نے اپنی گردنیں کٹواتی اور درد کا پتہ ڈالا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا حسن، گردنیں کٹ رہی ہے، جلوہ مصطفیٰ سامنے ہے، درد کا احساس کرتے نہیں، درد کا احساس. پیارے مصطفیٰ نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، امام الانبیاء ہے میرے آقا.
اور پھر وہاں سے سدرا پہ، جب سدرا پہ پہنچے ایک موقع سے میرے آقا نے جبریل امی سے کہا تھا کہ جبرائیل، پروردگار عالم نے تجھے 600 کروڑ کا مالک بنایا ہے، ایک مرتبہ تو اپنی اصلی حالت مجھے دکھلا دیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری اصلی صورت کو دیکھنے کے لیے میرے مکان پہ آنا پڑے گا، میرے مکان پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پر کی وسعت اتنی ہے کہ میں اپنا پر کھول دوں تو مشرق و مغرب میں بھی میرے پر کی وسعت کو نہ سنبھال پائے، اس لیے میرے اصلی مکان پہ آنا پڑے گا۔ شب معراج آقا نے فرمایا تھا سدرا پہ، جبرائیل اپنا وعدہ یاد ہے، اپنا وعدہ یاد ہے، دکھلا دو، پر پھیلا دیا، پورا سدرا ڈھک گیا جبریل امی کے پر سے، مشرق و مغرب ڈھک گئے، کائنات پر کے نیچے آ گیا۔ دیکھیں اس کے بعد پیارے آقا سے حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی نورانیت پر تو 70,000 پردے رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنی اصلی صورت مجھے دکھلائیے نا، آپ بھی اپنی اصلی شکل مجھے دکھلا دیجئے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تھا جبرائیل، تیری اصلیت کو دیکھنے کے لیے مجھے تیرے مکان پہ آنا پڑا تھا، اور اگر میری اصلیت تجھے دیکھنی ہے تو میرے ساتھ تجھے بھی لامکان میں جانا ہوگا۔ تب جبریل امی نے کہا تھا اگر یکسر ابوئے پرتر پرم کرو گے تو اللہ یا رسول اللہ، آپ کی اصلیت، آپ کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، کہ میری آخری منزل ہے، اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیت کی روشنی میرے بالوں پر کو جلا ڈالے، میرے بالوں پر کو جلا ڈالے گی۔ پیارے آقا وہاں سے آگے بڑھے، بڑھتے چلے گئے، چڑھے تو چڑھتے چلے گئے، چمکے تو چمکتے چلے گئے، دمکے تو دمکتے چلے گئے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے مصطفیٰ اتنا بلند ہوئے، اتنا بلند ہوئے کہ دنا وتدلّا وكانا قاب قوسين وأدنى کے منزل، اس منزل پہ نعرہ رسالت، اس منزل پہ پہنچے جہاں رب اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا اور رب نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا ہے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس میں ڈیٹیل نہیں، ڈیٹیل کروں گا کہ 1 گھنٹہ یہاں چاہیے مجھے۔ وہاں سے جب لوٹنے لگے، اتحیات کا تحفہ، یہ تحفہ، وہ تحفہ، 90,000 راز و نیاز کی باتیں، پوری تفصیل ہے اس میں، وقت نہیں ہے۔ پلٹے رب نے تحفے میں 50 وقت کی نمازیں عطا کر، 50 وقت کی نمازیں بھی لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ سے 6ٹھے آسمان کی ملاقات ہو، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 50 وقت کی نمازیں زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے، کم کروائے۔ واپس گئے، پروردگار عالم نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر چاہیے، پھر پیارے مصطفیٰ گئے، پھر رب نے 5 نمازیں کم کر دی، یعنی 9 مرتبہ آتے اور جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی، 45 نمازیں کم ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ نے جب نگاہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھا کہ اقراری ہو گئے کہ رب کا جلوہ دور کے حوالے سے نہیں، حضور کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب وہاں جھلک ملی تھی میں بے ہوش ہو گیا، اور یہاں تو سامنے بیٹھ کر میں تکتا رہا، ایسا دیکھا کہ میرے آقا نے فرمایا من رانی فقط من رانی فقط رہا کہ مجدے جا فضا سنایا۔ تب حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب کا جلوہ دور کے وسیلے سے نہیں، حضور کے وسیلے سے ملتا ہے، اور حضور کا چہرہ وہ ہے جس نے ایک بار تکا، پھر وہاں سے ہٹا کر کسی غیر کو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت 5 وقت کی نماز لے کر آئے، کہہ دیے یہاں ایک بات،
کہ رات کے مختصر حصے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر سے حصے میں گئے اور آئے، اور اتنا حصہ وہ مختصر تھا کہ جس بستر پہ آپ آرام فرما رہے تھے وہ بستر کی گرمی ابھی باقی تھی۔ جانے سے پہلے آپ نے وضو فرمایا تو وضو کا غسالہ پانی ابھی چل رہا تھا، دروازہ بند کیا تھا تو دروازے کی وہ جنزیر ابھی ہل رہی تھی، دروازے کی جنزیر ابھی ہل رہی تھی کہ اتنا مختصر وقت لگا۔ جان ہے یہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا نا، ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، فیکٹری میں انڈیا کا پردھان منتری جانے والا ہے کارخانے کے وزٹ کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ کارخانے کے مین مینیجر نے یا کارخانے کے مالک نے تمام ورکروں کو کہہ دیا کہ آج ہمارا مین چیف گیسٹ ہمارے کارخانے کے وزٹ کے لیے، اس کے معائنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے آنے والا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چیف گیسٹ آئے اور ان کی شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے۔ جیسے ہی وہ آئے سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، صحیح ان کا استقبال کرنا، کہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ چیف گیسٹ جیسے ہی کارخانے کے قدم پہ دروازہ رکھا، تمام ورکر سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جو مشین چل رہی تھی اس کو بند کون کرے گا؟ جو مشین بند تھی اس کو چالو کون کرے گا؟ لائٹیں بند ہیں تو اس کو جلائے گا کون؟ جو لائٹ جل رہی تھی اس کو بجھائے گا کون؟ یعنی جو فرق جیسے تھا، توجہ درکار ہے علماء کرام، جو ورک جیسے جس پوزیشن پہ تھا وہی رک گیا، وہی رک گیا، ورک آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ مشین چالو ہے، چل رہی ہے، بند کوئی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ احترام ادب میں کھڑا ہے ہاتھ باندھ۔ جو مشین بند ہے اس کو کوئی چالو نہیں کر رہا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے تمام ورکر۔ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، کائنات کو پیدا فرمایا اور تمام امور کونیہ پر تمام فرشتوں کو ذمہ دار بنا کر ان کو ڈیوٹی پر لگا دیا۔ کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے روح کو قبض کر لینا، کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے بچے کے جسم میں روح ڈال دینا، کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے ہوا کو چلا لینا، کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے بارش کو برسا دینا، کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے سورج کو ڈبو دینا، کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے سورج کو نکال لینا، کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنا دینا، کسی فرشتے کی ذمہ داری ہے بارش کو برسا دینا۔ شب معراج جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عرش کا دولہا بنا کر بلایا تو فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اے فرشتوں، آج میرا محبوب عرش کا دولہا بن کر آ رہا ہے، جن کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے، جس کے لیے تجھے بھی وجود بخشا ہے، جنت اور جہنم کو وجود بخشا ہے۔ لولا ما خلق الافلاک والارضین، اگر اس محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتے۔ آج جب میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا ہے، میں اپنے محبوب کو اپنی ذات کے دیدار کے لیے من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں۔ خبردار ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ تمام فرشتے ان کے ادب و احترام کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا۔ پیارے مصطفیٰ نکلے، معراج میں گئے، لامکاں سے گزر گئے، رب سے ملاقات ہو گئی، پلٹ کر آئے تو تمام فرشتے چونکہ ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کے تعظیم میں کھڑے ہیں۔
اب جو سورج ڈوبا تھا وہ نکالے کون؟ اس لیے کہ فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. جس کو مرنا تھا اس کی روح نکالے کون؟ اس لیے کہ ہاتھ باندھ کے فرشتے کھڑے ہیں. موسم ہوا چل رہی تھی، چل رہی ہے، ہوا پوربا تھی تو پچھیا جلائے کون؟ فرشتے ہاتھ باندھ کر تعظیم میں کھڑے ہیں. تو کائنات کا نظام ویسے ہی رک گیا. مصطفیٰ معراج میں گئے، 700 برس کا زمانہ لگ گیا، لیکن جب پلٹ کر آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یوں گئے یوں پلٹ کر آئے. حضور کا غسال عالی ہے اور تنزیل بھی ہل رہی ہے، بستر کی گرمی بھی باقی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، مذہب اسلام، معراج کے دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امور کونیہ میں تبدیل کرنے والے تمام فرشتے تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے تھے، تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے تھے. اس لیے ایسا لگا کہ یوں گئے یوں پلٹ کر آئے. یوں تو علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے چونکہ میرے آقا کائنات کی جان ہے، اور جب تک کائنات میں تھے تو کائنات زندہ تھی، کائنات چل رہی تھی. اور جیسے ہی مصطفیٰ مکہ سے لے کر نکل کر لام مکہ میں پہنچے تو جان نکل گئی. تو جب جان نکل گئی تو پھر یہ جسم مردہ ہی پڑی. پوری کائنات جیسے تھی ویسے ہی رہ گئی. پانی بہ رہا ہے کون روکے، زنجیر ہل رہی ہے کون ٹھہرا ہے، بستر گرم ہے کون ٹھنڈا کرے. کائنات کا نظام رک گیا اس لیے کہ روح نکل گئی. جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ نبی ہے، بولو بولو، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان کا. یہ مکان کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب، علامہ فاروق صاحب ہیں، دیگر علماء تشریح بھی کرتے ہیں. یہ منطق و فلسفہ اور حکمت کے جاننے والے ہیں. تو مکان کہتے کسے ہیں؟ مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان کی کیا تعریف ہے؟ تو منطق کی زبان میں مکان کہتے ہیں جس میں حاوی کے سطح باطن اور جس میں محوی کے سطح ظاہر کا نام مکان ہے. جیسے ایک چیز یوں ہے اور دوسری چیز اس کے اوپر یوں رکھی جائے تو یہ جس میں حاوی کے یہ سطح باطن اور یہ جس میں محوی کے سطح ظاہر ہے، یہ بیچ کا حصہ مکان کہلایا. جیسے زمین پہ آپ نے دیواریں بنائی ہے، اوپر سے چھات ڈھال دیا، اندر کا حصہ مکان بن گیا، مکان بن گیا. تو زمین سے لے کر پہلے آسمان تک یہ ایک مکان ہے، اور پہلے آسمان پر دوسرا آسمان ہے، یہ بھی مکان ہے. دوسرے آسمان پہ تیسرا آسمان ہے، وہ بھی مکان ہے. تیسرے پہ چوتھا ہے، وہ بھی ایک مکان ہے. چوتھے پہ پانچواں آسمان ہے، وہ بھی مسلسل ایک مکان ہے. پانچویں پہ چھٹا آسمان ہے، وہ بھی مسلسل ایک مکان ہے. چھٹے پہ ساتواں آسمان ہے، وہ بھی مسلسل ایک مکان ہے. تو یہاں سے لے کر وہاں تک یہ مکان مصطفیٰ ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک یہ مکان مصطفیٰ ہے. میرے رب نے لامکہ سے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے. اور غلام زمین پر رہ کر، مکان میں رہ کر مالک و مکان کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. تو کیا مکان میں رہ کر مکان والے کی آواز نہیں سنیں گے؟ ہم غلاموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، اس حال میں بھی رہیں، اگر اس نے یا رسول اللہ کا جب جب نعرہ لگائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت اپنا نگاہ کرم فرماتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت یوں عرش پہ گئے، لا مکان سے گزرے اور آپ نے سب کچھ دیکھا. یہ ہوا، یہ ہے معراج مصطفیٰ، یہ ہے اس کی حقیقت. ویسے وقت رہتا تو اور بھی تفصیل سے میں گفتگو کرتا، غالباً وقت کافی ہو گیا ہوگا. پھر زندگی سلامت رہی، وقت نے اجازت دیا، زندگی باقی رہے کہیں موقع ملا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی معراج کی موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو معراج عقیدہ معراج پر صحیح ایمان اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جذباتی انداز میں گفتگو کرنے میں سبقت لسانی کی بنیاد پر اگر کہیں زبان میری پھسلی ہوگی، کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو آپ سب کو اور علماء کو حاضر جان کر میں اپنے توبہ کا اعلان کرتا ہوں. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خوب کیے سیر چمن، پھول چڑے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں یہ گلشن پھر آباد رہے. السلام علیکم.